گھر اجڑنے کے قریب پہنچ چکا تھا، قرآن پاک کی تلاوت نے بچا لیا۔ تلاوت کے دوران آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، مسلسل آنسو بہتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سفارش کے صدقے دلوں میں وسعت پیدا کرنا شروع کر دی اور معاملات کیسے بہتری کی طرف آنے لگے۔ السلام علیکم۔ پچھلے چند سال سے میں انتہائی کشمکش میں، مشکلات اور آزمائشوں میں گھری ہوئی تھی۔ ایک مصیبت ابھی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھی کہ دوسری شروع ہو جاتی تھی۔ ہر آنے والا دن جو ہے وہ سخت تنگ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ ہر طرف مسئلے، گھریلو جھگڑے، آپس کی ناچاکیاں اور ان تمام مسائل نے جو ہے وہ جینا محال کر رکھا تھا۔ کبھی گھر کے کسی فرد پر کوئی بیماری حملہ کر دیتی تو کبھی آپس کے جھگڑے شروع ہو جاتے۔ دن بہ دن حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ برے ہوتے چلے جا رہے تھے۔ ذریعہ روزگار بھی جو ہے وہ روز بروز ضروریات زندگی کے لیے ناکافی ہوتا چلا جا رہا تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ مجھے ایسی کون سی غلطی مجھ سے ہوئی ہے یا کون سا گناہ ہوا ہے، کس کا حق مارا ہے یا پھر کسی کی جو ہے وہ مجھے لگ گئی ہے۔ میں ان پریشانیوں کا شکار ہوں اور ان سے کیسے چھٹکارا حاصل کروں۔ یہ ساری داستان مجھے میری ایک جاننے والی نے بتائی اور انہوں نے بتایا کہ میرا نام ظاہر مت کریں، مگر اپنی ویڈیو میں میری یہ داستان ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویسے بھی آج کی ویڈیو جو ہے وہ بہت زیادہ سبق آموز ہے اور ہم سب کے لیے بہت زیادہ اہم ہونے والی ہے۔ اس کا شوہر جس جگہ نوکری کرتا تھا ان کی نوکری بھی چلی گئی اور وہاں پر ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ دقت کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی بار چھوٹے موٹے بزنس شروع کیے، چھوٹا موٹا کاروبار شروع کیا، مگر وہ بھی راس نہیں آیا اور حالات جو ہے وہ بد سے بدترین ہو گئے۔ چھوٹے موٹے ذاتی کاروبار کرنے کی کوشش کی جس میں والدین نے سپورٹ کی اور تھوڑے سے پیسے دیے کہ اپنا ذاتی کام شروع کرو، لیکن ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بھی جو ہے وہ زوال کا شکار ہو جاتے تھے اور جتنے بھی کاروبار کیے وہ سب آہستہ آہستہ ختم ہوتے چلے جاتے تھے۔ حالانکہ شوہر دل و جان سے محنت کرتا، اپنے کاروبار میں پورا وقت دیتا، یہاں تک کہ وہ بیوی بچوں کو بھی نظر انداز کر دیتا، ان کے لیے بھی وقت نہیں نکال سکتا تھا، مگر اس کے باوجود بھی سوائے نقصان کے جو ہے وہ کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ گھر کے حالات جو ہیں وہ مزید پستی اور مشکلات کی طرف جا رہے تھے۔ اپنے ان مسائل اور پریشانیوں کی وجہ سے میں ڈپریشن کا شکار ہو رہی تھی اور مجھے اپنے ان مسائل سے نکلنے کا کوئی راستہ ہی نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے یقین ہو چکا تھا کہ بس اب زندگی کے ایام جو ہیں انہی پریشانیوں میں گزریں گے، کیونکہ جتنی بھی جمع پونجی تھی اور جو کچھ بھی ہمارے پاس تھا وہ سب ہم نے بزنس میں لگا دیا تھا اور کاروبار کو چلانے کی کوشش میں اور گھر کے چھوٹے موٹے اخراجات میں ہم سب کچھ ختم کر کے بیٹھ چکے تھے۔ پھر ہوا کچھ یوں کہ ایک ایسا دن آیا جس نے میری زندگی بدل کر رکھ دی۔ ایک دن میں نزدیکی مدرسہ میں ایک واعظ سننے، ایک درس سننے گئی۔ وہاں پر جو ہے وہ ایک تقریب ہو رہی تھی جس میں درس دیا جا رہا تھا اور میں وہاں پر گئی، وہاں پہ مجھے بلایا گیا تو وہ درس سننے کے لیے میں گئی۔ تو وہ دن میری زندگی کا بہت قیمتی اور اہم دن تھا۔ درس والی نے بتایا کہ جن گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہ گھر ویران، مختلف مسائل اور پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے بند کر دیتا ہے اور اللہ سے دوری کی وجہ سے وہاں پہ بہت ساری مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو یہ باتیں سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ میرے ساتھ جو مسئلے چل رہے ہیں وہ اسی کی وجہ سے ہی ہیں، یعنی قرآن پاک کی دوری سے ہی ہو رہا ہے یہ سب کچھ۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب انسان کو زندگی میں کسی جگہ پر کوئی ہنٹ مل رہا ہوتا ہے، کوئی آپ کو اشارہ مل رہا ہوتا ہے اور آپ کا دل اس کی طرف جانا چاہ رہا ہوتا ہے، اس بات کی طرف، تو وہی جو ہے وہ آپ کے لیے ڈائریکشن ہوتی ہے اور وہی آپ کے لیے جو ہے وہ سیدھے راستے کا سبب ہوتی ہے، آپ کے لیے ایک راستہ ہوتی ہے جو آپ کو بتا رہا ہوتا ہے وہ ہنٹ کہ آپ نے اب اس ڈائریکشن پر چلنا ہے۔ تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ مجھے یہ سمجھ میں آئی کہ میرے گھر میں قرآن پاک کو باقاعدگی سے نہیں پڑھا جاتا۔ میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ محفل ختم ہوتے ہی میں جلدی جلدی گھر پہنچی، وضو کیا اور قرآن پاک اٹھایا تو دیکھا اس کے غلاف پر بہت زیادہ گرد مٹی آ چکی۔ میں نے جلدی سے غلاف کو صاف کیا، قرآن پاک نکالا اور اس کی تلاوت شروع کر دی۔ میں نے اس دن کافی عرصے کے بعد قرآن کو گھر میں کھولا اور تلاوت کی۔ دوران تلاوت میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہنا شروع ہو گئے اور تلاوت کرتے کرتے آہستہ آہستہ میرا دل باہر آیا اور میں زاروں قطار رونے لگی، اللہ سے فریاد کرنے لگی، اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ سے اپنے مسائل اور مشکلات ختم کروانے کے لیے بھی قرآن پاک کی سفارش کی۔ قرآن پاک کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو واسطہ دیا، اللہ سے کہا کہ یا اللہ میں تیرے کلام کا واسطہ دیتی ہوں، میری تمام مشکلات کو حل کر دے، اور پھر دیر تک قرآن پاک پڑھتی رہی۔ اور اسی طرح میں نے معمول بنا لیا، گھر میں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا، سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا، اور سورۃ بقرہ کی آخری آیات کے بارے میں بھی سبھی جانتے ہیں کہ جو پڑھے گا اس گھر میں شیطان حملہ نہیں کر سکتا، بیماریاں حملہ نہیں کر سکتی،
सकती, मुसीबतें नहीं आ सकती, अल्लाह ताला की हिफाजत रहती है। कुरान पाक की बरकत से जो है वो मेरे घर के लड़ाई झगड़े और आपस की नाचाकियाँ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो गई और अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सिफारिश के सदके दिलों में वुसअत पैदा करना शुरू कर दी। ये अमल करते हुए अभी चंद ही हफ्ते गुजरे कि अल्लाह पाक ने गैब से असबाब पैदा फरमाए और मेरे तमाम मामलात जो है वो हल होने लग गए। ये तो थी मेरी उस बहन की कहानी, उसकी अपनी ज़ाती दास्तान, जिसने अपनी ज़िंदगी में दिन बदलने वाला दिन बताया और उसने कहा कि अगर वो दिन मेरी ज़िंदगी में ना आता तो शायद मेरी ज़िंदगी पूरी ज़िंदगी बदल ही ना पाती। तो हमें भी रोज़ाना अपने घर में कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए, सूरत बकरा की तिलावत करनी चाहिए अगर अपने रिस्क में इजाफा चाहते हैं तो, और सूरत बकरा की आखिरी आयात को भी रोज़ाना सोने से पहले पढ़कर दम करें। और अगर आप चाहते हैं कि घर में खैर व बरकत रहे, अल्लाह ताला की जो है वो मेहरबानी रहे, तो कुरान पाक की तिलावत को रोज़ाना का हिस्सा बना लें, यानी आधा घंटा 1 घंटा जितना आपसे पढ़ा जाए, दिन में 2 मरतबा 3 मरतबा रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करें, खुद भी करें और बच्चों को भी पढ़ाएं। इसी तरह मसनून दुआएं हैं, अपने बच्चों को लाजमी याद करवाएं। घर से निकलने से पहले की दुआ, घर में दाखिल होने की दुआ, पानी पीने की दुआ, दूध पीने की दुआ, सोने की, उठने जागने की, ये सब दुआएं बच्चों को याद करवाएं, खुद भी पढ़ें मुसलसल और बच्चों को भी जो है उनको याद करवा कर बाकायदगी से पढ़ने का कहें। जिस तरह हम दिन भर के काम को अपनी ज़िंदगी में फ़र्ज़ समझ के कर रहे होते हैं, हम ये सोचते हैं कि अपना ये काम तो हमने लाजमी करना है दिन भर, अगर हम खाना नहीं बनाएंगे तो गुजारा नहीं हो सकता, घर के काम काज, बर्तन वगैरह धोना और सफाई वगैरह करना, अगर हम ये नहीं करेंगे तो इसके बगैर भी गुजारा नहीं, कपड़े नहीं धोने तो उसके बगैर भी गुजारा नहीं। तो अगर हमने इन चीज़ों को अपने जहन पर सवार किया होता है सारा दिन की रूटीन को, और हम ये सोच रहे होते हैं कि इनके बगैर तो हमारा दिन ही अधूरा है या एक काम भी मिस हो जाए, तो उलझन और कोफ्त सी हो रही होती है और झुंझलाहट सी हो रही होती है कि अच्छा ये चीज़ रह गई है। तो बिल्कुल इसी तरह से अगर हमने अपने रूह को भी ग़िज़ा नहीं दी, यानी हमने इबादत में अपना दिल ना लगाया, अपनी फ़राइज़ के लिए वक्त नहीं निकाला, तो हमारी रूह बेचैन रह जाती है। दिली सुकून और इत्मीनान के लिए लाजिम है कि आप अपना 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे जो है वो निकालें और उसमें कुरान पाक की तिलावत करना और नमाज की पाबंदी करना, इन सब को भी अच्छे से मुकम्मल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और हमें सीधी राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।